سے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی، اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کو نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بے غیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بے غیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بے غیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں، کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرم کا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا روٹھ جائیں گی جب تجھ سے خوشیاں غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا وقت ایسا بھی آئے گا ناداں تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا اتنا معذور ہو جائے گا تو اتنا مجبور ہو جائے گا تو یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا یہ کفن میں بدلنا پڑے گا کر لے ایمان سے دل کی صفائی چھوڑ دے تو برائی وقت باقی ہے عاصی سنبھل جا ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا ایسی ہو جائے گی تیری حالت کام آئے گی دولت نہ طاقت ایسی ہو جائے گی تیری حالت کام آئے گی دولت نہ طاقت چھوڑ کر اپنی اونچی حویلی تجھ کو باہر نکلنا پڑے گا جلوے حسن بھی جا بجا ہے اور خطرات بھی ہیں زیادہ زندگانی کا یہ راستہ ہے ہر قدم پہ سنبھلنا پڑے گا باپ بیٹے یا بھائی بھتیجے تیرے ساتھی ہے جیتے یہ جی کے اپنے آنگن سے اٹھنا پڑے گا اپنی چوکھٹ سے ٹلنا پڑے گا
ہے بہت ہی بری چیز دنیا، کیوں سمجھتا ہے دنیا کو اپنا، باز آ جا گناہوں سے ورنہ عمر بھر ہاتھ ملنا پڑے گا، پیار سے سب کو اپنا بنا لے، جس قدر ہو سکے تو دعا لے، پیار سے سب کو اپنا بنا لے، جس قدر ہو سکے تو دعا لے، مت لگا آگ نفرت کی ناداں، ورنہ تجھ کو بھی جلنا پڑے گا، چاہتا ہے اگر سرخ روئی، چاہتا ہے اگر نیک نامی، یہ ادا چھوڑنی ہوگی تجھ کو، اس چلن کو بدلنا پڑے گا، ہے اگر تجھ کو انسان بننا تو قیصر میری بات سن لے، چھوڑنی ہوگی ہر ایک برائی، خواہشوں کو کچلنا پڑے گا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں اس مدرسے کے سالانہ پروگرام میں لگاتار دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا۔ آدھی رات گزر چکی ہے، رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں۔ اب تک آپ نے علماء کرام کے مختلف موضوعات پر بیانات سنے۔ شیخ نور الاسلام رحیمی صاحب، ان کا بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ آسام سے تشریف لائے ہوئے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے اور بڑے بہترین خطیب اور مقرر شیخ منور حسین آسامی صاحب کو بھی آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے۔ ممکن ہے میرے بعد بھی ایک دو علماء کا خطاب ہونا ہو۔ یہ جلسے، یہ تقریریں، یہ پروگرام میرے بھائیوں ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، جو اچھی باتیں ہم سنیں ان کو اپنائیں، اور جن بری باتوں سے ہمارے علماء ہمیں روکتے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک ٹائم فکس کیا ہے۔ اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں، اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا، تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جو ناکام ہوگا
اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے. یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی. اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے؟ اور اللہ کیا فیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا. جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا. جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا. فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی. مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. میرے دوسرے ساتھی رات رات پر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے. میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کی اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ہے. فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں. میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا. مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا. مجھے پتا تھا وہاں پہ عورتیں بھی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں، ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی. جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا. وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیا. اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی. مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا. مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ. تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین زندگی عطا فرمائے. فی جنت عالیہ. اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا. قطوفہا دانیہ. دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھنا نہیں پڑے گا، اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. قطوفہا دانیہ. جنت کے پیڑ کے پھل اس کے لیے جھک جائیں گے. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندو تم نے دنیا میں بڑی محنت کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے امتحان جھیلے ہیں. میرے بندو تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، آج تمہارے مزے لینے کے دن ہیں. تم خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ انجام کس کا ہوگا؟ یہ داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا اس کا ہے. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اور جس کا نام اعمال
اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. فیقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا. کاش جب میں مر گیا تھا دنیا میں تبھی سارا کھیل ختم ہو گیا ہوتا، سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. دنیا میں جب ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے یار کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم؟ مر گئے، کام ختم، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو. دنیا میں ایک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ایک انسان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا تب سوچ بدل جائے گی. تب کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا. میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا. اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا. جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا، جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا، جو بھائیوں کا حق مارا تھا، جو بہنوں کا حق مارا تھا، بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی، بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میرا اقتدار، میری حکومت سب ختم ہو گئی. آج میری لال بتی والی گاڑی، میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے، میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا، آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا. میری منسٹری ختم ہو گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے. میرے بھائیوں، دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے، کامیاب ہو گئے. گورنمنٹ جاب مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم. سماج میں عزت مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم. کوئی کرسی مل جائے، کوئی پاور مل جائے، کامیاب ہو گئے ہم. مگر حقیقت میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اللہ سے آپ سوال کریں گے کہ اے اللہ تیری نظر میں کامیابی کیا ہے، تو اللہ کا جواب آئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے. دنیا تو دھوکے باز ہے میرے. دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا ہے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس. کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں. اگر دنیا میں جسمانی طاقت
اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں. تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے. اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی. میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں. کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے. اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں کہ جہنم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی 30ویں پارے میں فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں ہے کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا. جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے. اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں. لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا. اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا. کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے. دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا. لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا. جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا. جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی. جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی. اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا. آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے. ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں، ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں. وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے. اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجیے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے. میں منع کرتا ہوں، نہیں، فوٹو مت ڈالیے. لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں. تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں. یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھئی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے. جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا. کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے. جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں. لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم،
اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا, اس دروازے سے زانی جائے گا, اس دروازے سے بے نمازی جائے گا, اس دروازے سے حرام خور جائے گا. ساتوں دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا. اچھا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل سنگل نہیں جائیں گے, وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے. پورا گروپ ہوگا. بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا, بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا, جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا, چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا, ان کو ہانک کے لے کے جایا جائے گا. جیسے جانوروں کو, جیسے بکری بکرا کو, جیسے گائے بھینس کو ہانک کے لے کے جایا جاتا ہے, جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ, کوئی رسپیکٹ کے ساتھ, کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا, ان کو ہانک کر کے لے کے جایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي. جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں. جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ. پھر وہ سوال کریں گے فرشتے, الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا, اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے. قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں, آئے تھے ہمارے پاس, اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے, اللہ کے رسول بھی آئے تھے, مگر ہم بڑے بد نصیب تھے, ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی, ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی, اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے, اس لیے آج ہم جہنم میں. اچھا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے, چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے. یحشرون علی وجہہ یحشرون علی وجوہہم فی جہنم, وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائیں گے. جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے. اچھا جب جہنم میں پہنچ گئے, اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے. جہنم بہت گہری ہے, جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا, جتنا زیادہ. اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے. اچھا جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اچانک ایک زوردار آواز آئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا, اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا. فَهُوَ يَهْوِي الْآنَ فَهُوَ يَنْتَهِي إِلَىٰ قَارِيَةٍ, 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے, جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں. اللہ, دنیا میں آگ لگتی ہے کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی, شارٹ سرکٹ سے لگ گئی. کسی گودام میں آگ لگی, پیٹرول سے لگ گئی, ڈیزل سے لگ گئی. اسی لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ. پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے, لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے, کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے, اس سے آگ پھیلتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی
اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے، کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ، باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم، یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔
وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ, پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا. ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہ تکلیف, یہ ٹارچر, یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی. دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں, ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں. جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ, جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی, ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. یہ جہنم کا عذاب ہوگا. اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے, پیلا پیلا پیپ. ہمارے یا اس کو مواد بولتے, پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا, پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے. جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید, جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ, وہ اتنا خطرناک ہوگا, وہ اتنا گندا ہوگا, وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا, لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں. جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی, جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں, ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اب موت آنے والی نہیں ہے, موت کا معاملہ ختم. جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ, اے مالک. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. تو کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے, ہمیں ایک بار موت دے دے. یہ تل تل نہ مارے, یہ بار بار نہ مارے, یہ قسطوں میں نہ مارے, ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون, اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے, تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. اللہ, کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ. اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں, اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں. چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں, مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے, ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة,
اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے. پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے. اے انسانوں, اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائی ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت, ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے, جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صبح کا ٹائم ہے, سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں, آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے, دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی, جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں, سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں, اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا, تو نے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہے تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں, بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کا نام عروہ تھا, وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے, دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں, بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا, میں نے سودا خریدا, میں نے سامان خریدا. 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد, اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا, میں نے دیکھا وہی حالت ہے, خالہ نماز میں کھڑی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا, میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں, اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے, سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے, اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, کسی کو سنگی بنانا, کسی کو شریک کرنا, کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے, جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے, سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے, ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے. یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں, چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو, اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک کو اللہ تعالی جہنم سے نہیں بچائے گا. دوسرے گناہوں کو اللہ تعالی ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا, مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالی جہنم سے کبھی نہیں. پورے قرآن میں
اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی مشرک ہے, اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے, اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو, ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے ایمان والو اور اے میرے نبی, کان کھول کر کے سن لو, کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے, تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پہلا گناہ ہے شرک, جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی, ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں, اور نام مسلمان والا ہے, ٹوپی مسلمان والی ہے, گوشت برابر کھا رہے ہیں, اور سمجھ رہے صاحب بہت پکے مسلمان ہیں, جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک, اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے, وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو, وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو, اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو, اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے, اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا, اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ہمارے نبیوں نے بھی, ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا, ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی. تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانا. السلام علیکم. ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے, اور کھانا بچا ہوا ہے. جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں. 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے, جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں. دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, شرک آپ نے سن لیا. اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ ہے کفر کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا, یا رسول کو نہ ماننا, یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا. مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا, یا رسول کو مانتا ہے, اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا, یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے, اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا, یا فرشتوں کو مانتا ہے, تقدیر کو نہیں مانتا, تقدیر کو مانتا ہے, قیامت کو نہیں مانتا. جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, انیوار ہے, کمپلسری ہے, ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے, اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کے رکھی, ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی. جو کافر ہوگا, جو کفر کرے گا, اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا, اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا, فرشتوں کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, شریعت کا مذاق اڑانا. اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے, کافروں سے, کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو, اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا, جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا, جب تم
تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا۔ رات کو دفن کیا، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اس سے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر۔ اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا، وہ بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔
تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں, اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے, بیاج مل رہا ہے, اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں, اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے. جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے, اسے لیٹرین بنا لی جائے, وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے. ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں. اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو, وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے, وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں, تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے, جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ, وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں, اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا, اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا. اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ہم اس پیسے کو نکالیں گے, اس کا کیلکولیشن کریں گے, اس کا حساب کریں گے, اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو, کسی ضرورت مند آدمی کو, کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے, کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے, اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے. اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے. چونکہ مجبوری ہے, پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا, پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا, تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے. اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے, ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے, وہ آپ کے لیے حرام تھا, آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا, آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے, اس کے لیے بیاج نہیں ہے. اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکات کا پیسہ دیا, اب وہ اس کے لیے زکات ہے, مگر اسی زکات کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے, وہ اس کے لیے زکات کی رقم نہیں ہے, زکات کی رقم اس غریب کے لیے ہے. وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا, آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے. اور آگے بڑھیں, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے, اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا, کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے. اور باپ جب دنیا سے چلا گیا, باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے, باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا, یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا, اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے. دنیا میں سارا محلہ, سارا گاؤں سویا رہے, مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا, مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے, فجر میں آپ نہیں اٹھے. اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں, کانپور میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے پھپھوت. سنا ہوگا آپ نے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی, 5000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی, پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی, سوسائڈ کر لیا. امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے. یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے, یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے. میرے پیارے ساتھی, اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں, حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں, اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے. جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے. امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے, اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5000. میرے پیارے ساتھیوں, اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں
اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی، اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبدالغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے، ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی، اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سمبند کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کہ آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی، تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام خوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی،
आज हालात ये है, इसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़की और लड़की जब नाजायज ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सजा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहां तक लोगों ने बताया कि बाज बेगैरत और बेशरम लड़कियां इसको पेशा बना लेती हैं और अलग अलग लड़कों को फंसाती हैं, और जब ये मामला केस जब ये पंचायत में जाता है तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है उसको दे, और इस तरीके से उसका काम चलता है। मेरे भाइयों, ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को अगर वो कुंवारे हैं तो 100 कोड़े की सजा दे दो, 100 कोड़े उनको मारो, और जब ये सजा दो तो किसी बंद कमरे में मत दो। अल्लाह ने फरमाया, वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को खुलेआम ये सजा दी जाए। अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और शहर से निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और अगर शादीशुदा है, अगर लड़की शादीशुदा है, अगर लड़का शादीशुदा है तो शरीयत का ये फैसला है कि उसको रज्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। और मुझे स्टेटमेंट याद आता है राज ठाकरे का, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और एक लड़की को 18-19 साल की लड़की को चलती बस में उसके साथ रेप किया गया और उसकी शर्मगाह में बड़ी बेरहमी से उसको जख्मी किया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, तो उस मीडिया में वो कांड बहुत ज्यादा फैला था। उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि अगर जिना की सजा और बलात्कार की सजा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नजर में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करे तो ये रेप है, लेकिन इस्लाम की नजर में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये जिना ही कहलाएगा और दोनों को सजा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सजा दी जाएगी, और अगर लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सजा नहीं दी जाएगी लेकिन लड़के को सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये जिना समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूं जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि जिनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीका है मेरे भाई, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से जिना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को जिना से बचाना है बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की, 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का, 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात का चक्कर छोड़ दो, रस्मों रिवाज की बेड़ियां छोड़ दो। तो शरीयत ने सिखाया है, तो इस्लाम ने सिखाया है, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से। अभी कल हतिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहाँ एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक अल्लाह से मैंने वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस अहद पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है मैं किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं लूंगा, और कल अल्लाह के यहाँ जब जाऊंगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है, तो तौहीद की बात मैं बयान करूंगा कि अल्लाह ये अमल मेरा तू कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज नहीं लिया है, वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, काश ये सोच आपके मियाँ बाजार के और इस जलसे में, इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर ज़िना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता करता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाज़िमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो, और गांव के प्रधानों तुम भी सुन लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ हैं, एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं, एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें और आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज़ है, नेकी करके एहसान जताना। किसी के साथ आपने भलाई कर ली, अब एहसान जता रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, एहसान जताने वाला। कभी अब अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है, मौका आया आपने फट से बयान कर, जब आपने बयान कर दिया, इसका मतलब कि आपका मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं था, आप तो मौका तलाश कर रहे थे कि देखो मैंने एहसान किया है, अब इस एहसान को जाहिर करने का कब मौका मिलता है। तो कभी एहसान मत जताइए मेरे भाई। जिस तरीके से नेकी करते हैं आप, नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए का कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं, जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में ठिठुरा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उसको कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे, हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाइयों अल्लाह के काम देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करके लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है मशरूबात के नाम पर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के यहाँ जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी, वाला ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब के इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूँ, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जब पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाके फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि साहब मेरी बीवी मेरी खिदमत क्यों नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है। इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर
اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے. جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے اور بغیرت سن لے, تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا. تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے. اور سن لو, کان کھول کے سن لو, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہل الخبث, وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال. زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے, زبان سے انسان غیبت کرتا ہے, زبان سے چغلی کرتا ہے, زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے. زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں, چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے. اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے, صحیح بھی کر رہا ہے, مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے. اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے. پتا یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے, اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے. میرے بھائیوں, اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے. میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے, ہر گاؤں میں رہتے ہیں, کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے, کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے, جہاں بھی من مٹاؤ ہے, دل میں میل کچیل ہے, صاف کر لو میرے بھائی. چغل خوری نہ کرو, غیبت نہ کرو, زبان کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرم کا ہے. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی. عورت جب بے حیا ہو جائے, جب اس کا کپڑا, اس کی ڈریس, اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے, ظاہر کرنے لگے, جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو, ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی, یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی, اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی, اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا, ان کا شریر جھلکے گا. ایسی بے حیا عورتیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا, جو ہیئر اسٹائل ہوگا, وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو, اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی. لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی, اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحھا, ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبر کرنا, گھمنڈ کرنا, چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو, چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو, چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو, تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار, کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر, ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو, ہر وہ آدمی جو بخیل ہو, اور ہر وہ آدمی جو
घमंडी हो, अक्खड़ और बखील होने के साथ साथ जो घमंडी भी है, तकब्बुर भी कर रहा है, वो इंसान जहन्नम में जाएगा। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तकब्बुर से बहुत कम लोग बच पाते हैं। हम और आपकी अल्लाह हिफाजत करे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है, जर्रा बराबर अगर तकब्बुर हमारे और आपके सीने में है तो जन्नत हराम हो जाएगी। इसी तरीके से और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो किसी बूढ़े इंसान का अपने सर के और दाढ़ी के बाल में काला तेजाब लगाना। उम्र है 50 साल मगर दिखना चाहता है ये 30 साल। अरे जब तेरी उम्र 50 साल की होगी तो शर्म किस बात की? तू बाल को जितना भी काला कर ले, दाढ़ी को जितना भी काला कर ले, तू अपने बदन की सिलवटों को कैसे मिटाएगा? तू अपने बदन के रेशों को कैसे मिटाएगा? तेरे बदन की झुर्रियां बताएंगी तू 50 साल का हो चुका है, कितने दिन तक तू धोखा देगा? और जो जितना भी बेहतरीन हेयर डाई लगा ले और कलर लगा ले, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो काला कलर उतरने ही वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकून फी आखिर ज़मानी, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, यख़ज़िबून बिस्सवाद, जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, काले रंग की मेहंदी लगाएंगे, का हवा से लिल हमाम, जैसे कबूतर के सीने के पास का हिस्सा काला होता है और बाकी हिस्सा सफेद होता है, तो वो अपनी सफेद दाढ़ी और सफेद बाल को काला करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे प्यारे साथियों, एक बूढ़ा इंसान समाज में बूढ़ा जब होता है तो अल्लाह के नबी ने उस बूढ़े का एहतराम करने का हमें हुक्म दिया है। मगर जब बूढ़ा अपने बुढ़ापे और अपनी बुजुर्गी का लिहाज न रखे, अपनी सफेद दाढ़ी को काला करे या दाढ़ी को क्लीन शेप करा ले, और अगर कोई बूढ़ा गलत काम करे तो अल्लाह के नबी ने उसको और खतरनाक बताया है। आपने फरमाया, 3 लोग इतने बड़े बदनसीब होंगे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 बदनसीबों में एक वो इंसान भी होगा, वह शैखुन ज़ानिन, जो बूढ़ा होने के बाद भी बदकारी करता है। जवान अगर ज़िना करता है, जवान अगर बदकारी करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको सजा मिलेगी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ सज़ा में कुछ तखफीफ हो सकती है। वो नौजवान कह सकता है कि अल्लाह मैंने जवानी के जज्बात में और जोश में आकर के ये काम कर दिया। मगर जब इंसान 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा हो गया, जवानी के जज्बात मर गए, खत्म हो गए, उस उम्र में अगर उसने ये गलत काम किया है, अब अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये माफ़ी के लायक गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ देखेगा भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जो बूढ़े अपनी सफेद दाढ़ियों को काले खिजाब से डाई करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें, ला यरीहून राइहतल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। अब 1-2 बातें बयान करके और बात खत्म करता हूँ। हराम कमाई खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा। हराम कमाई भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन और जिस्म जो हराम कमाई से पला बड़ा हो, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जाएगा। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे पास मोबाइल पे भी मैसेज आ रहा है, ड्रीम 1, ड्रीम 11 डाउनलोड कीजिए, 1 करोड़ रुपया कमाई। 1 करोड़ का नाम सुन के कौन उछल नहीं जाएगा भाई? 1 करोड़ किसको पसंद नहीं है? अब नौजवान क्या करता है, ऐप को डाउनलोड करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब उस ऐप में उसने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपया। उसको लग रहा था यार पाकिस्तान जीत जाएगी, मजबूत टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल कमजोर टीम है, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। लेकिन उलट फेर हो गया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया, इसका 1 लाख डूब गया। फिर इसको और 1 लाख लॉस हो गया, मगर अब इसको लगा कि अब अगला मैच होगा तो मैं और बड़ा पैसा लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा, ताकि वो 1 लाख कवर भी हो जाए और 1 लाख और मिल जाए। इस तरीके से आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है और हमारा नौजवान उस जुए का शिकार हो रहा है। याद रखो मेरे भाई, अगर ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेलना हराम है, अगर लॉटरी हराम है, तो ऑनलाइन भी ये जुआ के जितने ऐप आ रहे हैं ये सब हराम है। और ये हराम कमाई अगर तुमने कमा भी ली और घर में ले भी आए, तो याद रखो उस कमाई के जरिए तुम कभी आबाद नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लो जसदिन नबत मिन सुहतिन, हर वो बदन जो हराम कमाई से परवरिश पाता है, फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। और यहाँ पर मुझे वो हदीस भी याद आती है, जिस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी लंबा सफर करके आता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, और
कितना लंबा सफर करके आया है कि बाल मैले कुचैले हो गए हैं, कपड़े मैले कुचैले हो गए हैं, मगर अल्लाह के नबी कहते हैं वो जो खाना खा के आया है हराम कमाई का है, जो पानी पी के आया है हराम कमाई का है, जो कपड़ा पहन के आया है हराम कमाई का है। ऐसा इंसान जो हराम खा के, हराम पी के और हराम पहन के आया है, अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐ मेरे सहाबा बताओ ऐसे इंसान की दुआ कहाँ से कबूल होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम रो रो के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा, फलस्तीनियों की मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों की फोटो आ रहे हैं, हमें देख करके तकलीफ हो रही है, हम दुआ कर रहे हैं मगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट पैसा कमाना है, हलाल की परवाह नहीं, हराम की परवाह नहीं, हमारा एक ही टारगेट है, पैसा कमाना है। जिस तरीके से भी पैसा आए हमें कमाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, और वो है अपने मुसलमान भाई का हक मारना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन इख्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन, जिसने किसी मुसलमान का हक मारा वो कान खोल करके सुन ले, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा खरीद लिया, उसने जहन्नम का एक टुकड़ा ले लिया। और अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मेरे पास जमीन और जायदाद का लोग केस लेके आते हैं, ऐसा हो सकता है किसी की चिकनी चुपड़ी बात सुन करके मैं उसके हक में फैसला कर दूं, वो जमीन उसकी नहीं थी, वो जायदाद उसकी नहीं थी, मैंने गलत फैसला कर दिया, जिसका हक नहीं था उसको दे दिया, मगर अगर ऐसा हो गया तो कान खोल करके सुन लो, फ़इन्नमा अक़्तलहु क़ित्अतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने नज़्म सुनी, अभी आपने नज़्म सुनी कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है मेरे भाई, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, एक दिन मरना है और सारा धन दौलत, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ये सब छोड़ के जाना है। जो हराम तरीके से आपने दूसरों की जमीन हथियाई है, कितने दिन उस जमीन का फायदा उठाओगे भाई? जिस दिन मरोगे 2 गज जमीन में हम जाएंगे और वो सारी जमीन हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बच्चों की हो जाएगी। तो अपने लिए हम जिस हराम कमाई को कमाते हैं उसका मजा हम कितने साल लेंगे? जिस दिन मरेंगे सारा मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। ये चंद चीजें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली थी, और जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा भी मैंने खींचा है इस उम्मीद के साथ कि हम जहन्नम में लेकर के जाने वाले इन अमाल से अपनी हम हिफाजत करेंगे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने और रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, मैयत को जो कब्र में उतारा जाता है तो उसमें एक तो ये है कि पायताने से उतारा जाता है, और उतारने के टाइम बिस्मिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये कह करके कब्र में उतारा जाए, उसमें और कोई शर्त नहीं है। हमारे यहाँ असल में जनाजे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें राइज हो गई हैं। अब जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो फौरन लोग क्या करते हैं, किबला रुख करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर किबला रुख इंसान का इंतकाल हो गया है अच्छी बात है। मौत के टाइम इंसान को अगर ये लगे कि ये मरने वाला है, उस टाइम उसको किबला रुख कर दो, लेकिन मरने के बाद जनाजे को स्पेशली किबला रुख करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब मैयत को घर से निकालने लगते हैं तो लोग बड़ी परवाह करते हैं कि सिरहाने से निकालना है कि पायताने से निकालना है, लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे मसले हमारे बनाए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जहाँ शरीयत ने आपको आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है, वहाँ उसको आज़ादी ही रहने दीजिए। कब्र में उतारने के टाइम उसको जो है पायताने की तरफ से उतारेंगे, और उतारने के वक्त हम जो है बिस्मिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि कब्र में जब हम मुर्दे को दफन करते हैं तो हम मिट्टी देते हैं। अब मिट्टी जब देते हैं तो वहां भी ये सवाल होता है कि मिट्टी देने के टाइम हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बाज लोग क्या करते हैं कि वो पहली मरतबा मिट्टी देते हैं तो कहते मिनहा खलकनाकुम, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। फिर दूसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, और फिर तीसरी बार जब मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। तो अब ये कुरान की आयत है, इसको 3 बार मिट्टी देने में फिट कर लिया गया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। आप मिट्टी देने के टाइम कुछ ना पढ़ें, कोई मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाह, हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह करके किया जाता है, तो मिट्टी देने के टाइम भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ दें। बाकी ये जो दुआ पढ़ी जा रही है, जो कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से कहीं कहीं जनाजे की नमाज में क्या होता है, इमाम साहब के लिए वो आता है मुसल्ला, इमाम साहब के लिए अलग से मुसल्ला आता है।
بھائی مصلے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو ایک دو بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے ہیں، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، سب لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت لی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جی جی، اچھا، کس سے؟ ہاں ہاں، اچھا، دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا۔ تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے۔ باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو۔ اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے۔ تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ باقی اب اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ۔ شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے۔ یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کو کی گردن تھوڑی ماری جائے گی۔ تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے۔ تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو، لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے۔ صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے، وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے، بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا،
تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی. اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے، بھئی میں 1986 میں پیدا ہوا، تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے. اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے. اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے. یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. سر کو پورا گھما دیا مطلب اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل جو علماء نے جو دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس میں انشاءاللہ اس کو روشن کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.